بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کروں گا۔ میرا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور اس کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل سے جہنم سے دوری ہوتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن اونی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زندگی میں پڑھتا تھا۔ آپ نے فرمایا جب زندگی میں پڑھتا تھا موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا ہے؟ اتنا فرمانا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ہم سب بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لڑکے کہہ لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان نہیں چلتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا کہ کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا ہاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آگ کا دہتا ہوا الاؤ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تو کیا تم معاف کرو گی؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دوں گی۔ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے کہ اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلتا ہوا پسند کرو گی؟ بڑھیا کی مامتا جوش میں آ گئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لقتے جگر کو معاف کر دیا ہے اور میں اس سے راضی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، فوراً اس کی زبان کھل گئی اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور ان کی اگلے پچھلوں کی گناہ معاف کر دوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور اس کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا۔ اس پر میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ خلد سے نوازا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت مجھے اپنی صورت دکھاؤ جس میں کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ عرض کیا، آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے؟ فرمایا، تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ ملک الموت نے کہا،
اچھا تو آپ ذرا منہ پھیر لیں۔ جب آپ نے دوبارہ ادھر کو دیکھا تو دیکھتے ہیں ایک کالا سیاہ آدمی ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں اور ہر بال کی جڑ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ سنبھلے تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو مرتے وقت کوئی تکلیف اور مصیبت نہ ہو، جب بھی اس کی گھبراہٹ و پریشانی کے لیے تمہاری یہ ہیبتناک ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا اپنی وہ صورت جس میں ایماندار کی روح قبض کرتے ہو اسے بھی دکھاؤ۔ ملک الموت نے کہا، آپ منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا، ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ ہیں اور جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت بھی نہ دیکھے تو تمہاری یہ نورانی صورت ہی کا دیکھنا اس کے لیے سکون اور اطمینان کے واسطے کافی ہوگا۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔